کیا واقعی ہمیں ان کی زندگی کا معلوم ہے، پتہ ہے، یا ہمیں کسی نے بتا دیا، کسی نے دکھا دیا؟ کلام تک پہنچنے کے لیے ایک میں آپ کو چھوٹی سی کچھ باتیں بتاتا ہوں. آپ نے مقدس یوسف اور مقدس مریم کے بارے میں جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. صرف یہی جانتے ہیں کہ مقدس یوسف بڑے ہی تھے اور مقدس مریم نیک تھی، اور سب سے بڑھ کے کہ وہ غریب تھے. اچھا، ایسا ہے نہیں ہے. مقدس یوسف اور مقدس مریم دونوں داؤد بادشاہ کی نسل سے ہیں. کس سے ہیں؟ داؤد بادشاہ کی نسل سے ہیں. شاہی بچے ہیں، شہزادے اور شہزادیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، امیر ہیں. اردو ترجمے میں لکھا ہے بڑا ہی. دراصل آرکیٹیکچر تھے. مقدس یوسف اپنی کمپنی کے آنر تھے. مقدس مریم ایک امیر دولت مند خاتون تھی. یہ دنیا نے آپ کو بتا دیا، دکھا دیا، دیکھ لو کہ خدا کے ماننے والے، خدا کے پیچھے چلنے والوں کا یہ حال ہے کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، اور دکھایا گیا گدھے پہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کو بتایا گیا گدھا دراصل ایک چھوٹی سواری ہے. اصل میں ہے ایسی بات نہیں ہے. شریعت کا قانون ہے کہ رائل فیملی ہمیشہ گدھے پہ سفر کرے گی. رائل فیملی گدھے پہ سفر کرے گی. یہ ایک بڑی سواری تھی اس ٹائم. گھوڑا دراصل جنگ کے لیے ہوا. یہ بنی اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے، مقدس قوم کی بات ہو رہی ہے، بزرگ قوم کی بات ہو رہی ہے. اس لیے وہ حلیم بھی ہیں. گھوڑے عام دنیا میں استعمال نہیں کرتے، صرف جنگ کے لیے. آیت میں ہے نا، جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یہ ابھی خداوند کی طرف سے ہے. اس لیے رائل فیملی ہے اور گدھے پہ سوار کر رہے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. امیر ہے. اچھا، یسوع مسیح کے بارے میں پھر ایک عجیب سی شخصیت، مووی شخصیت آ جاتی ہے سامنے. یہ لمبے بال، آنکھیں بڑی پیاری، عجیب سی. اچھا، وہ ایشین ہے، وسطی ایشیا کے نیشنل ہیں یسوع مسیح. لکھا ہوا ہے مکاشفہ میں کہ ان کی آنکھیں ایسے دیکھتے ہوئے شعلے کہ کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا. یہاں پہ عجیب سا کریکٹر دکھا دیا. دراصل ایسے ہے بھی نہیں ہے. رائل فیملی کے بچے ہیں، رائل ہیں، امیر ماں باپ کی اولاد ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. حافظ ہیں، توریت کے حافظ ہیں. پھر ٹیچر بنے ہیں، ٹیچر کے بعد پروفیسر بنے ہیں، پروفیسر کے بعد ربی بنے ہیں. ایک درجات ہیں. بنی اسرائیل کی قوم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بزرگ قوم کی بات ہو رہی ہے، عالم فاضل لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس دور کے سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ اس قوم کی بات کر رہا ہوں. پھر آگے یوحنا بپتسمہ دینے والے فلمی کریکٹر دیکھ لیں. ایک عجیب سا ملنگ سا بندہ ہے. اب اصل شخصیت ذرا سنیں ان کی کیا ہے. لکھا ہوا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اونٹ، یعنی کہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک ہے، یہ پشین کی بات ہو رہی ہے. آج لوگ خرید نہیں سکتے، میں تو خرید نہیں سکتا، رئیس نہیں خرید سکتے. لکھا ہے چمڑے کا پٹکا، لیدر پہنتے ہیں وہ. بھائی رئیس لوگ ہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا جو والد صاحب ہیں وہ کاہن ہیں، مطلب کہانت کرتے ہیں. اور عجیب سا کریکٹر دکھا دیا. دیکھ لو بھائی خدا کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، نہ پہننے کا اوڑھنا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا کچھ پتا. جنگلوں میں رہتے ہیں. وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جنگلی شہد کھاتے تھے. لوگوں نے یہ تعصب نکال لیا شاید جنگل میں رہتے ہوں گے. دنیا کے پاس شہد کھانے کو اویلیبل نہیں ہے، وہ جنگلی شہد کھا رہے ہیں. بھئی اعلیٰ خوراک ہے ان کی. اچھا، یہ بھی بتاتا چلو یوحنا بپتسمہ دینے والے یونیورسٹی کے آنر تھے، وائس چانسلر تھے. اپنی یونیورسٹی تھی ان کی. بادشاہوں کے ساتھ
اٹھتے بیٹھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جنگلوں میں رہتے تھے اور عجیب سی ڈریسز پہنتے ہیں. بھائی وہ بنی اسرائیل قوم ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بعد بپتسمہ لینے آ رہی ہے. ارے وہ قوم اتنی بڑی قوم ہے کہ وہ ایسے استاد بنائے گی جن کو نہ پہننے کا پتہ, نہ اوڑھنے کا پتہ, نہ سونے کا پتہ. عجیب سا کریکٹر دکھا دیا. صرف مائنڈ پروگرامنگ کی گئی ہے آپ لوگوں کی, میری, کہ دیکھ لو خدا کے ماننے والوں کا حال, تو تمہارا کیا ہوگا. خالق دو جہاں زمین پہ آ گیا ہے, خالق دو جہاں زمین پہ آ گیا, اس سے بپتسمہ لے رہا ہے. سوچو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کا رینک کتنا بڑا ہوگا. معاشرے میں بھی, معیشت میں بھی, پیسے میں بھی, دولت میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ دولت مند نہ ہونا. ایسا نہیں ہے. ارے وہ خود کو سارے دولت مند رہے, آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں دولت مند نہ ہونا. سوال ہے, ہمارے باپ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو دیکھ لو, کتنے جانوروں کے مالک ہیں, کتنے زر خرید غلام ہیں جو غلام لے کے خرید کے لیے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں. چلتے آؤ یسوع مسیح تک, بتا رہا ہوں کہ پھر کتنے امیر تھے. یسوع مسیح کے شاگرد دکھایا گیا ایک چھوٹی سی کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, بیچاروں کے برے حال ہیں. کوئی حال نہیں بھائی مچھلی پکڑنے کا. حال مطلب کیا ہے کہ مچھلی آ ہی نہیں رہی ہاتھ میں. دنیا سمجھیے او ہو غریبی کا عالم ہے بھائی, مچھلی نہیں ہاتھ میں آ رہی. رات سے کام کر رہے ہیں بھائی, بندرگاہوں کے ٹھیکیدار ہیں. اردو ترجمے میں کشتی لکھا ہوا ہے, شپ پرائیویٹ یاٹس کے مالک ہیں. آپ کو بتا دیا کہ بڑے ہی برے حال تھے بھائی سب کے. غریبوں کا ایک ٹولہ سا دکھا دیا. کیوں دکھایا؟ بھٹکانے کے لیے. آپ سب کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے کہ کسی طریقے آپ لوگوں کا برا حال کرنا ہے تو ان کو سب سے پہلے تو توریت سے ہٹاؤ, پھر آئیں گے یہ نیچے. کیونکہ ایسے تو نہیں آنے لگے یہ نیچے. یہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے. تو بائبل اور بائبل کے سادہ الفاظ میں کردار وہ نہیں جو ہم نے دیکھے ہیں, امیجن کیے ہیں, سوچے. ایسا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے ضرور پوچھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, شمعون اور زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا, یہاں پہ ایک نام مینشن کیا ہے, والد کا نام, زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا. اچھا, جب بھی ہسٹری کے اندر باپ کا نام سے آگے بچوں کے نام آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ باپ کا ذاتی پرسنل خود ایک مقام ہے معاشرے میں. معاشرے میں خود ایک حیثیت رکھتے ہیں, تو ان کے بیٹوں کے پھر اس لیے نام کے وہ اپنے باپ سے پہچانے جا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, یسوع مسیح آئے ہیں زمین پر. یسوع مسیح سے پہلے نبی آئے ہیں بہت سارے. کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی آنے کی ان سب کو؟ کیا ضرورت پیش رہ گئی؟ پہلی 5 کتابیں, پیدائش, خروج, احبار, گنتی, استثنا, یہ ہیں توریت کی کتابیں. باقی کتابوں کو لکھنے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی ہوگی, یا کیوں ہم تک پہنچی؟ ایسی بہت ساری بکس تھیں جو بائبل کا حصہ نہ بن سکی, ٹھیک ہے, جو بن گئی یہ ہم تک کیوں پہنچی؟ سوال ہے. اچھا, پیدائش, خروج, احبار, گنتی, استثنا, پہلی 4 کتابیں توریت کی ہیں. ذرا سنیے گا, دھیان دیجیے گا. چھٹی کتاب ہے یشوع, توریت کے بعد یشوع کی کتاب ہے. کیا ہے اس میں لکھا ہوا؟ پہلے باب میں لکھا ہوا ہے, سو مضبوط ہو جا, نہ ہو, حوصلہ رکھ. کیوں؟ کہ توریت کی کتاب, یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. کیا ہے؟ تیرے منہ سے نہ ہٹے.
کیا آپ سب اور میں پیدائش، خروج، اعبار، گنتی، استثنا کو جانتے ہیں؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ کون سے آئین، قوانین، شریعت کون سی لکھی ہے؟ اس کے لیے یہ بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور آگے یسوع مسیح سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ متی اس کا 5 باب اس کی 17 آیت سے میں آگے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اچھا، یہ یسوع مسیح کا پہلا بیان ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کلیئر بتا رہے ہیں کہ دراصل میرا مقصد کیا آنے کا، میرا مقصد دنیا اس ٹائم شہرت تھی۔ یسوع مسیح خود ایک بہت بڑے مطلب جیسا آپ کو بتا چکا ہوں، رائل فیملی کے بچے ہیں، خود اتنی طاقتور شخصیت ہے کہ جہاں جاتے ہیں مریضوں کو ٹھیک کر رہی ہیں، پاپولر شخصیت ہے، کچھ ایسے بھی نہیں تو باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ بنی اسرائیل قوم ہے، سبھی بہت سینسیبل ہے، بہت سمجھدار ہیں، ان کے استادوں کا درجہ کیا ہوگا، وہ استاد کیا ہوں گے، عام بندوں کو یہ مطلب وہ کسی کڑائی میں نہیں آتے۔ یہاں پہ لکھا ہے یہ نہ سمجھو، کیا نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آئی ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا کوئی چیز مکمل ہونے کے بعد قابل استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک سوال ہے، کوئی بھی چیز مکمل پورے ہونے کے بعد قابل استعمال ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک سوٹ سلوایا ہے ایک درزی سے، اچھا مزے کی بات، کاٹا کسی اور نے ہے، استری کسی اور نے کیا، سیاہ کسی اور نے، یعنی 4-5 کاریگروں نے کیا ہے کام۔ اچھا وہ کہتے ہیں جناب آپ کا سوٹ تیار ہے، جو میں ان کو کہوں نہیں ہونا ہے سٹ دو، ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے ممکن۔ تو یہاں پہ کیا ایک میرٹ دے رہے ہیں، مکمل کرنے آئے ہوں، یہ مکمل کیا چیز ہے بھئی؟ ایسی کون سی چیز رہ گئی تھی جو اس کو مکمل کرنا ضروری تھا؟ سوال ہے جی۔ اچھا یہ اس کا جز ہے، کس کا جز ہے؟ خدا سے ملاپ کیسے ہوگا؟ جب وہ دیں گے قربانی بے نر، یعنی کہ وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے عیب ہے۔ یہ تھی مقصد کہ گناہوں کے جو ہر سال جو گناہوں کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، وہ قربانی ایک اصلی قربانی ہو جائے، یہ ہے مکمل۔ اس کے علاوہ کوئی نیا قانون، کوئی نئی شریعت ایسا نہیں ہے۔ اچھا پھر آگے لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ، ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پورا نہ ہو جائے۔ مینشن کیا ہے اس میں؟ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ، کس میں؟ توریت میں، پیدائش، خروج، اعبار، گنتی، استثنا۔ اس میں جب تک کہ یہ پورا نہ ہو جائے تو آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے، توریت ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کا مطلب ہے توریت ختم نہیں ہو سکتی۔ توریت ہے کہاں ہے؟ بائبل میں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں توریت ہے؟ خدا نے کہا کہ تم قرضہ دینے والے ہوگے، قرضہ لینے والے نہیں۔ حالات الٹ ہیں، تم سر ہو کے ناکے دم، حالات الٹ ہیں۔ یہ کیوں حالات الٹ ہے؟ میں تو قرضہ لے رہا ہوں، قرضہ دیتا تو نہیں، ہمیشہ 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 دم ہی ہوں، سر تو ہوں نہیں۔
میں پاکستان میں رہنے والے مسیحیوں کی نہیں، اراؤنڈ دی ورلڈ پوری دنیا میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن پاکستان کی اس لیے بات کروں گا کہ ہم اسی معاشرے سے ہیں. گورے کا تو مجھے پتہ نہیں، بائبل بھی ہے اور بے شرع کام بھی ہے، اس لیے میں تو اس کا جواب دے رہی ہوں. میں کسی گورے کو تو پریزنٹ کرتا نہیں. آج پوری دنیا میں کوئی گورا پنگا کرے صفائیاں ہمیں دینی پڑتی ہیں. کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ پنگا گورا کر رہا ہے، صفائیاں آپ کو دینی پڑ رہی ہیں. صفائیاں کیا؟ ارے آپ کو تو وہ قرضہ بھی اتارنا پڑتا ہے. بچیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو مار رہی ہیں، چرچوں پہ قبضہ کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم اس کی راز بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. دیکھیں، راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب، اس کا مطلب ہے کہ راز بازی کی تلاش ہوئی نہیں تو چیزیں ملی نہیں. یہ راست بازی کیا ہوتی ہے؟ راست بازی سوال ہے کہ ہوتی کیا ہے. اچھا، میری اپنی تو کوئی ڈیفینیشن تو نہ ہے تو نہ ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے بائبل سے، ٹھیک ہے. اور رومیو 2 باب اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ رومیو 2 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راز باز نہیں ہوتے. کیا ہے؟ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راز باز نہیں ہوتے. جز نمبر 2، یہ آیت کا تھا جز پہلا. جز دوسرا کیا ہے؟ بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راز باز ٹھہرائے جائیں گے. کون ہے؟ شریعت پر عمل کرنے والے راز باز ٹھہرائے جائیں گے. امثال میں لکھا ہوا ہے، امثال 28 باب اس کی 9 آیت میں، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کی نہ سنے، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کی نہ سنے، اس کی دعا نفرت انگیز ہے، نفرت انگیز. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میں اور آپ واقعی شریعت کو جانتے ہیں؟ کیونکہ شریعت کے سننے والے نہیں بولتے، صرف عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے، راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. میں تو اپنی دعا سے سرفرازی نہیں پاتا، تو اس کا مطلب ہے میں راست باز بھی نہیں. راست باز نہیں، اس کا مطلب ہے شریعت کو نہیں مانتا. کیا ہے؟ شریعت کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے ہم شریعت کو؟ آخر شریعت میں ایسا ہے کیا کہ اس کو نہ مانا جائے یا اس کی سنی نہ جائے؟ کیونکہ لکھا جو اس کی سنتا نہیں وہ نفرت انگیز اس کی دعا ہے. کسی بھی چیز کو ماننے اور نہ ماننے کے لیے ہمارے پاس دونوں دلائل ہونے چاہیے. دلائل آتے کیسے ہیں؟ جب تک ہم اس کو پڑھے نہ. سننے سے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ماننی چاہیے یا نہیں. یسوع مسیح نے تو اپنا صاف صاف موقف دے دیا ہے کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، ختم نہیں کرنے آیا. کہتے ہیں کہ جب تک کہ آسمان و زمین ٹل نہ جائیں تو ریت میں سے ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی نہیں ختم ہوگا. اتنا زیادہ میں توریت کر رہا ہوں. یہ توریت ہے کیا چیز؟ یہ آئین، دراصل توریت کہتے ہیں آئین، قوانین، حکموں. یہ آئین کیا ہوتا ہے؟ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں، اس کو بولتے ہیں آئین. سادہ سی بات ہے. آج ہم صبح اٹھتے ہیں، کوئی ترتیب نہیں اٹھنے کی صبح.
صبح کرنے کا کیا چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں، صبح اٹھ کے کرنا کیا چاہیے. تو ریت کہتا کیا ہمیں پتہ ہی نہیں. لو جی دوپہر ہو گئی، دوپہر کو کیا کرنا ہے کیا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. آدھی زندگی گزار چکا ہوں میں، آدھی باقی ہے. ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی بھائی جان میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے. تو بھائی جان برکات آتی کہاں سے ہے؟ نوروں کے باپ سے. تو نوروں کے باپ کا ایک آئین ہے، قوانین ہے، آخر اس کی بادشاہی ہے. بادشاہی کا اچھا ایک چیز بتا دوں، بغیر آئین قوانین کے بادشاہی تو ہو نہیں سکتی. بغیر کسی قانون کے کوئی بادشاہی، کوئی ادارہ، کوئی این جی او، کوئی دکان، کوئی مکان چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. ہماری زندگی میں ہے آئین قوانین. عیدیں میری بت پرستوں کی لی ہوئی، شریعت میں نے ہندوؤں سے لی ہوئی ہے. بائبل سے میں نے کیا لیا؟ صرف پڑھنا. اس میں صاف لکھا ہوا ہے پڑھنے والے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، پڑھنے والوں کا تو کوئی مقام نہیں ہے. مقام کیا ہے؟ جو صرف سنتے ہیں. ذرا سنیے گا، متی 5 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا. یہ چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا ہوتا کون ہے؟ یہ چھوٹا ہو کیسے جاتا ہے؟ اس کا ایک بچوں ایک تھوڑی سی یہ ضروری باتیں ہیں، جو آج باتیں سن لو گے نا یار واقعی آپ کی زندگیوں میں کام کرے گی. آج اگر آپ نے نہ سنا تو بتاؤ زندگی میں سنا پھر کیا؟ کیا ہمارا یہی کام ہے آنا، اٹینڈنس لگانی چرچ میں اور چلے جانا؟ یسوع میں آ گیا، بس یہی ہماری ڈیوٹی ہے؟ کیا یہی ہمارے کام رہ گئے ہیں اس دنیا میں؟ بربادیاں ہمارے سر کو پہنچی ہوئی ہیں، نہ ہمارے پاس کھانا ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنی زمین ہے. کیوں نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے سن لیجئے. آئینہ آ جائے گا سامنا، پتہ چل جائے گا یار میں کہاں پہ پرابلم میں ہوں، کہاں میری مشکلات ہے. مشکلات سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. خدا کا کلام ہے، آپ کو بتا رہا ہوں میں. 19 میں لکھا ہے، پاس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا، صاف ہے بھائی، عمل کرے گا، عمل کرے گا اور یہی تعلیم دوسروں کو دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. چھوٹا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ میں چھوٹا امی میری بڑی. تو سوال یہ پتا ان کی امی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی. تو ان کی امی اس سے بڑی. یہ نہیں ملا. چھوٹا کہتے ہیں غلام کو. آسمان کی بادشاہی میں غلام کیا جائے گا. کیا غلام ہونے کے لیے ہم زمین پہ بھی غلام، اوپر بھی غلام؟ یہی ہماری زندگی رہ گئی ہے. باپ دادے ہمارا جو سے نا باپ دادا ہمارے رئیس اور ہم غلام. یہ معیار ہے. اس طرح گزارنی ہے زندگی، اپنی گزار لی، اپنے بچوں کی بھی برباد کرنی ہے. چھوٹے سے چھوٹے حکموں، یہ حکم ہوتے کیا ہیں؟ کیا واقعی آج ہمیں حکموں کا پتہ ہے؟ نہیں پتا ہمیں حکموں کا، نہیں پتا. پیدائش گرو جبار گنتی سیشنا کا پتہ نہیں تو مطلب حکموں کا بھی نہیں پتا. 613 حکم ہے بائبل کے. کتنے ہیں؟ 613. کتنوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ 613 حکموں میں ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ بائبل کی
قانون میں خدا کے نزدیک گناہ ہے تو بھی وہ گناہگار ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. چھوٹی سی بات آپ کو ایک میں بتا رہا ہوں, نارمل ہے ہماری زندگیوں میں. کیا ہے؟ دعا کی پوری نہیں ہوئی, دعا کی پوری نہیں ہوئی, تیسری چوتھی دعا پہ ہم خدا کے آگے بڑبڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑبڑاتے ہیں. 613 حکموں میں ایک حکم یہ ہے کہ تو نے خدا کا آگے بڑبڑانا بھی نہیں ہے. بھائی جان پکڑ ہے اس کی, خدا کا پکڑا تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. دیکھ لو غلامی میں ہم کو چھڑا سکتا ہے, دیکھ لو مشکلات میں ہم کو چھڑا سکتا ہے. اگر خدا ہی تمہیں پھنسا دے تو بچائے گا کون کو؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. سشنا میں لکھا ہوا ہے 27-28 بات میں, اگر تو میرے حکموں کو مانے گا تو مبارک ہوگا. تو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے مبارک ہوگا. تیرے جانور, تیرے غلام, تیرے لونڈیاں, تیرے گائے بیل مبارک ہوں گے. جس چیز میں تو ہاتھ ڈالے گا وہ مبارک ہوگا. یہ ہے حکموں کو ماننے کی برکت. اگلا پورشن سن لیں پھر اس کا. لکھا اگر تو نے میرے حکموں کو نہ مانا بیماریاں تیرے اندر لاؤں گا. جس چیز کو تو ہاتھ ڈالے گا برباد کر دوں گا اس کو. تیرے بیٹے بیٹیاں غلام کر دیے جائیں گے, تیرے بچے غیر قوموں کو دے دیے جائیں گے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لانتی ہوگا تو. پہلا جز میں تو ہم قائم نہیں ہے, یہ تو برکت میں ہوگا. دوسرا جز این ہم پہ فٹ ہوتا ہے, این ہم پہ فٹ ہوتا ہے. تو بھائی جان اس لعنت سے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا؟ سب کی خواہش ہے نکلنا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اچھی زندگی گزرے. اچھی زندگی گزارنے کے لیے پڑھتا ہے, پھر نوکریاں ڈھونڈتا ہے. نوکریوں میں پھر وہ طرح طرح کے مسائلوں کو جھیلتا ہے. لڑکیاں الگ طرح کے مسائل کو, لڑکے الگ طرح کے مسائل کرتے کرتے وہ سیدھا دن کی حیثیت لے لیتا ہے. اور فٹ ہو جاتے ہیں ہم اس کیٹیگری میں کہ تو میرے حکموں کو مانے گا تو میں تیرے ساتھ یہ کروں. کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں کو توڑے گا اور یہی سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے. آسمان کی بادشاہی کا تو درجہ دوسرا ہے, ہمیں تو یہیں پہ سب کچھ ملنا شروع ہو گیا ہے. اب کے کی ملے گا بھائی جان عزیزو دوستو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حکموں کو جو توڑے گا, شریعت پہ جو عمل کرے گا وہ راست باز ٹھہرے گا. کیا خیال ہے ہمیں حکموں کو ماننا پتہ ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ سوال ہے آپ سے. سب کی یہی خواہش ہوگی ہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم مانیں ان کو. پتہ نہیں ہوگا تو مانیں گے نہیں, تو بلکہ الٹا جیسا ہے ویسا تو چل ہی رہا ہے, قرضے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں. اچھا 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے ذرا سنیے گا. متی 5 باب اس کی 20 آیت میں. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی پکی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. کیا لکھا ہے؟ پکی فریسوں کی راست بازی سے زیادہ راست بازی تمہاری نہیں ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگی. جہاں یسوع مسیح نے ایک معیار ہمیں دیا ہے کہ بھائی یہ معیار اس سے اوپر ہونا ہے, وہ معیار دیا پکی فریسیوں کا. پکی فریسی ہوتے کیا ہے؟ یہ ہوتے کون تھے, کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے معیار کا پہلی سیڑھی ہے, اس کو آگے جانا ہے. سٹارٹنگ لائن یہ ہے, سٹارٹنگ لائن یہ ہے پکی فریسیوں کی راست بازی.
ہماری راست بازی کیا ہے بھائی، ہم تو اس معیار کو پہنچے ہی نہیں، ہم تو مطلب پکی فریسیوں سے بھی پیچھے ہو گئے. پکی فریسی شریعت کے ماننے والے، من و من ماننے والے، اور بہت ساری باتوں میں انہوں نے انسانی قوانین احکامات کو زیادہ درجہ دے دیا. انسانی درجات کو نکال کے باقی رہ گیا شریعت کو ماننے والے. تو جسوسی نے کہا اس سے اوپر تم نے ہونا ہے. انسانی قوانین، انسانی بنائی ہوئی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا. فالو کرنا ہے جو توریت میں لکھا ہے بھائی، جو ہیں بائبل کے حکم، وہ ہیں 613. آج آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ باقی رہ گئے 613 قوانین. مستقبل میں نشست میں ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے. ابھی تو ہمیں اپنا معیار ہی پتہ چل جائے نا کہ میں کھڑا کدھر ہوں. ابھی تو یہ نہیں پتا نا کہ کھڑے ہیں ہم کدھر، مطلب ہماری سٹارٹنگ لائن کیا ہے، کہ واقعی ہم سٹارٹنگ لائن پر ہیں جہاں ریس کے آگے آگے اچھا وہاں سے ہم چلا تھا، میں یہاں کو آگے تک جا رہا ہوں. ابھی تو پتہ ہی تاریک میدان میں کھڑے ہیں، تاریک میدان میں، نہ پتہ ادھر جاؤں نہ پتہ ادھر جاؤں. ادھر چل رہے ہیں تو کچھ نہیں آ رہا، ادھر چل رہے ہیں تو کچھ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ زبور نویس کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تیرا کلام، تیرے حکم، تیری آئین، تیری شریعت میری راہ کے لیے روشنی ہے. ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں، ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں، ہم تو اس معیار کے نہیں ہیں. سیدھی صاف بات. مطلب جب تک ہمیں یہ حکم، آئین، قوانین، شریعت آئے گی نہیں تو ہمارے پاس تو نور ہی نہیں آئے گا. وہ لکھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، تو پھر نہیں ملے. خدا کے حکموں کو یہاں پہ چراغ سے تشبیہ کی گئی، روشنی سے تشبیہ کی گئی. یہ سوال یہاں سے چلا تھا، یہ پکی فریسیوں کی راست بازی سے. تمہاری بڑی ہونی چاہیے راست بازی، تب تمہارا داخلہ ہے بھائی آسمان کی بادشاہی میں، ورنہ نہیں ہے. فکس ہے، کوئی پیار محبت نہیں ہے. یہ میرٹ ہے بھائی، اس پہ آؤ گے داخلہ ہے، اس پہ آؤ گے نہیں ہے داخلہ. کیونکہ اس دن میں تم سے صاحب کہہ دوں بھائی میری تمہاری سے کوئی واقعیت نہیں. ہر کوئی آئے خداوند کرنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. فکس ہے. ہر کوئی آئے خداوند کہنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. تو کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو راست باز ہیں. راست بازوں کی ڈیفینیشن پہلے بتا چکا ہوں، وہ جو آئین قوانین کو سنتے نہیں، عمل کرتے ہیں. عمل کرنا ایک پریکٹیکل ورک ہے. کیا ہے؟ پریکٹیکل ورک. میں خدا نو ماننا یہ کافی ہے؟ نہیں کافی. وفاداری ضروری ہے. وفاداری کیا ہوتی ہے پریکٹیکلی؟ کیونکہ ایمان کا جو لفظی معنی ہے عبرانی میں وہ ہے امونہ. امونہ کا مطلب بنتا ہے وفاداری. وفاداری ایک پریکٹیکلی ہوتی ہے، زبانی کلامی زبانی جمع خرچ نہیں. دراصل بات وہاں سے میں نے چھوڑی تھی کہ پیدائش، خروج، اعبار، گنتی، استثنا، پہلی 5 کتابوں کے علاوہ جو مزید کتب آئیں وہ دراصل آپ کو ہر کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی توریت کی طرف مڑ جاؤ، بھائی توریت کی طرف مڑ جاؤ، توریت کی طرف مڑ جاؤ، آئین قوانین شریعت پہ قائم ہو جاؤ. اس کے علاوہ تو کوئی کتاب کچھ اور نہیں بیان کر رہی. زبور کھولو تو وہ اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کا دن رات دھیان اسی کی شریعت پہ رہتا ہے اور اسی کی شریعت اس کی خوشنودی ہے. وہ اس درخت کی طرح ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. زبور پہلا
کو پتا ہو. مثال میں جائیں وہاں پہ لکھا ہے حکمت، دانائی، فہم، عقل، صداقت، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم و تمیز. یہ ہوتی کیا جو سب یہ شریعت ہی ہے. آپ نے اسکول کالج دیکھے ہیں، آؤ ٹائپنگ سیکھ لو، آؤ ڈاکٹر بن جاؤ، آؤ آ کے ڈپلوما لے لو. کبھی یہ دیکھا آؤ آ کے حکمت سیکھ لو، دنائی سیکھ لو، عقل مند عقل، صداقت سیکھ لو. یہ کبھی سنا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ایک صرف توریت ہی ہے. توریت ہی ہے جو عقل، دنائی، فہم، حکمت بخشتی ہے. بات کر رہا تھا کہ ساری کتابیں بتاتی ہیں کہ توریت کی طرف جڑ جاؤ، توریت کی طرف کم بیک کرو، اسی آئین قوانین شریعت پہ عمل کرو. چلو لکھا ہوا ہے تو اس کو ایسا ڈھونڈ جیسے سونے اور چاندی کو ڈھونڈتا ہے، اور اس کی ایسی تلاش کر جیسے پوشیدہ خزانہ. کیا کبھی کی ہے؟ سوال ہے کیا کبھی اس بائبل کو اس حوالے سے پڑھا کہ آج مجھے خدا کے کلام سے ایک نئی بات سیکھنی ہے. سیکھنے سے مراد کہ وہ میں اپنی عملی زندگی، اپنی خاندان کی زندگی میں لے کے آؤں گا، اپنی شخصی زندگی میں لے کے آؤں گا. کبھی نہیں کیا، کیونکہ ہم تو خالی صرف بات کا ایک جز جانتے ہیں کہ ہم پہ ہو گیا فضل. فضل ہو گیا لہذا کھلی چھٹی، جو دل میں آئے کرو. ایسا نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کہ جب تک تمہاری راست بازی فقی اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگی بھائی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو. آمین. راست بازی کی بات ہو رہی ہے، راست بازی کی بات ہو رہی ہے. تو کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. راست بازی بھائی، راست بازی کے علاوہ کچھ نہیں. یہی اول یہی آخر، اسی پہ آپ کی زندگیاں، اسی پہ آپ کی خوشحالیاں، اسی پہ آپ کی آخرت قائم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ راست بازی یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کوئی شریعت کی سنتا نہیں اس پہ عمل کرتا ہے وہ خدا کی نظر میں راست باز ہے. میری نظر میں، آپ کی نظر میں کون راست باز ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. بھائی جان آج بھی پوری دنیا میں جو شریعت پہ چلتا ہے اسی کو راست باز کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں بڑی خیرات کرتا ہوں تو میں راست باز ہوں. نہیں، بڑی چیریٹی کر رہا ہوں جی میں راست باز ہو گئے. نہیں، یہ اپنا اسکول، اپنا اسپتال ہے بھائی، ادھر فری لے رہا ہوں میڈیسن، یہ راست بازی نہیں. شریعت پر عمل کرنا راست بازی ہے. یہ شریعت ہے کیا چیز؟ سوال وہیں پہ آپ نے جہاں سے چلا تھا بھائی. معیار تو میں پتہ چل گیا کہ راست بازی کی تلاش کرنی ہے، یہ سب چیزیں مل جائیں گی. یسوسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہاری راست بازی پکی فریسیوں سے زیادہ نہ ہو. پھر کہتے ہیں اپنا میرٹ بھی بتا رہے ہیں کہ توریت کی کتابوں کو منصوبی بھی پورا کرنا ہے. دوستو عزیزوں، آج اس عبادت گاہ میں سے نکلنے کے بعد آپ کی زندگیوں میں ایک سوال، ایک راستہ، ایک مقصد ہونا چاہیے. ایک راستہ، ایک مقصد، ایک میرٹ ہونا چاہیے. کیا؟ اس سے پہلے، کیا سے پہلے میں غربت میں گزر گیا، کیا واقعی میری اولاد بھی غربت میں گزر جانی چاہیے؟ میں تنگ دستی، مفلسی، قرضے، غلامی کا حقدار ہوا میرا بچہ بھی ہو. اگر ایسا ہے تو جیسا چل رہا ہے چلتا رہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ آؤ اٹینڈنس لگاؤ جاؤ، آؤ اٹینڈنس لگاؤ جاؤ، گیت گاؤ، تالیاں بجاؤ جاؤ، آؤ. بس کوئی ایسا ہی.
اگر تو یہ چاہتے ہو واقعی نہیں مجھے خدا کے میرٹ پہ آنا ہے، سر بننا ہے، جس چیز کو آ ڈالوں، خواہش تمہاری یہی ہے اندر سے یار جس چیز کو ہاتھ لاواں یار برکت ہو جائے، جتنے جاواں کہیں بلے بلے بے تو آیا کام ہو گیا. خواہش ہماری یہی ہے کہ آج میں دفتر میں جاؤں، آج میں اپنے کام پہ جاؤں اور جاتے ساتھ ایسا کام کروں کہ واہ لوگ کہ واہ 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 کیا بات ہے بھائی، تمہاری وجہ سے تو ادارہ چل رہا ہے. خواہش یہی ہے، خواہش یہی ہے دنیا کو قرضہ دوں، اپنا گھر ہو، 4-5 گاڑیاں ہوں، بچے کھیل رہے ہوں خوبصورت سے لان میں. خواہش یہی ہے، اندرونی خواہش یہی ہے سب کی، میری آپ کی، اس بچے کی، وہ چھوٹا سا، سب کی یہی خواہش ہے. خواہش کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے. خوابی زندگی تو خواب ہی ہے، تو چل رہی ہے تو چل رہی ہے. جیسے خواب ہے نا آپ کے، جاؤں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بچے میرے لان میں کھیلیں، بچہ میرا میٹرک کے بعد جائے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، بیٹی میری جائے جناب میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے. والدین اس کے لیے پریکٹیکل ہے، عمل ہے. زمین جائیداد پیسہ کمانے سے نہیں حاصل ہوتی، یہ خدا کی بخشش ہوتی ہے. یہ بخشش کیا ہوتی ہے؟ آپ کے حق سے زیادہ آپ کو دے دینا بخشش ہے. حقدار آپ 10 روپے کے ہیں، آپ کو 100 روپیہ دے دیا ہے، بخشش ہوگی. یہ بخشش ہوتی کن پہ؟ سوال اپنے یہ بخشش کن پہ ہوتی ہے؟ یہ بخشش ان پر ہوتی ہے جو شریعت پہ چلتے مانتے عمل کرتے، اسی کی تعلیم آگے پھیلاتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خداوند کی مرضی ہوئی اگلی دفعہ قانون بتاؤں گا، حکم پہ بات ہوگی. حکم کیا ہے، یہ ہوتے کیسے ہیں، عمل کیسے ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا آپ کو سمجھ، عقل، فہم دنائی دے اپنے شریعت کے وسیلہ سے، کیونکہ عقل، سمجھ، فہم شریعت کے بغیر نہیں آ سکتی، نہ ہی آتی ہے، نہ ہی اس کلام کی سمجھ آتی ہے. کیونکہ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر تو نہیں بن جاتا ہے، وکیلان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے کوئی وکیل تو نہیں بن سکتا. نہیں، اس کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک پروسیس کی ضرورت ہے. بھائی آپ نے اس پروسیس میں سے گزرنا ہے، تبھی آپ کو ملے گا. آج میں جا کے تریت پڑھ لی عقل دنائی، ایسا بھی نہیں ہے. سجدے میں جائیں، خدا سے کہ خدایا مجھے اپنے کلام کی عقل دنائی فہم حکمت بخش کہ کیسے ماننا ہے. اس پہ باپ دادا میرے کرائے کے مکان میں مر گئے، غلامی میں مر گئے. خدایا جو تیرا معیار ہے نا، جو تو نے ٹھہرایا ہے، اس تک مجھے جانا ہے. خود تو وہ رئیس، خود رئیس ہے، امیر ہے، آپ کو کہا گیا نہیں غریبی میں جاؤ، غریبی کا درجہ بڑا ہے. جو دل کے غریب ہے، دل کے غریب سے مراد ہے اپنا دل ہونا ہی نہیں چاہیے. غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہو ہی نہ. جو دل کے غریب ہیں، غریب بھائی یہ فزیکلی غریبی نہیں ہے، جو دل کے غریب ہے اپنا دل ہو ہی نہ، یہاں پہ صرف یہوہ خدا کا دل ہو اور اسی کا حکم ہو تو میں مانوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ باتیں اس طرح مینپولیٹ کر کے آپ کو بتائی گئی، سمجھائی گئی، اور اس کے لیے آپ کی صدیاں لگی، آپ کی نسلوں کے اوپر پیسہ لگایا گیا. بھائی آپ کی مائنڈ پروگرامنگ کی گئی ہے،
سال لگے ہیں آپ کے ایسا کرنے میں. بھائی وقت گزر گیا, جو بربادیاں حاصل کرنی تھی کر لی, جو مفلسی گزارنی تھی گزار دی, بس اب مزید نہیں, اب مزید نہیں. اس کے لیے عزیزو آج سے آپ تو ریت پڑھو, نہیں سمجھ آتی آپ کے پاس آدمی فون کر کے ان کا سونا حرام کر دو, جگاؤ ان کو نیندوں سے, فون کرو رات کے 2 بجے, سب پڑھ رہے ہو 2 بجے, جرسوم بھائی نہیں سمجھ آ رہی بتاؤ, ٹھیک ہے, جتنا سونا تھا سو لیا, کافی ہے. جنی کوٹ پہنی سی آ گئی, بس ہو گئی, بس بس ہو گئی, اب بس ہو گئی, نو مور, مزید نہیں, مزید افورڈ کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے دوبارہ وہی کہتا ہوں, پیدائش خروج اعبار قبطی سشنم آج سے پڑھنا سٹارٹ کرو, اور صبح دوپہر شام تین ٹائم جھک جاؤ خدا کے آگے, سجدہ کرو. سجدہ کس کو جائز ہے؟ سب جانتے ہیں نا خدا کو جائز ہے. آخری دفعہ سجدہ کب کیا تھا خدا کو, یاد ہے؟ نہیں یاد کیا, نہیں یاد بھی نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, گزر گیا, ہو گیا, ٹھیک ہے, انسان سے غلطیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب تو سمجھ آ گئی, اب نہیں, اب پتہ چل گیا, اب جو ناسمجھی میں زندگی گزار دی ہے وہ تو کافی ہے, ٹھیک ہے. آج سے پڑھنا شروع کرو, نہیں سمجھ آتی, آدمین آپ کے پاس ہیں, نمبر آپ کے پاس ہیں, واٹس گروپ میں آپ ہیں, ڈسکس کرو گا. خداوند کی مرضی ہوئی تو نیکسٹ ٹائم آپ کو 613 حکم ہے کیا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. خدا آپ کا سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. خداوند یسوع مسیح اس مسیح کے نام سے